بھٹی صاحب سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھٹی صاحب, اس موقع پر آزاد دوبارہ ان کو ڈکلیئر کر دینا, اس پہ ایک نئی بحث چلے گی اور ابھی جھگڑا چلے گا کہ جی سنی اتحاد کونسل نہیں, آزاد ممبرز ہیں. کیا ابھی اور توڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ کیونکہ اگر وہ جماعت میں نہیں ہیں تو پھر ان پر کوئی ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا, تو کسی آدمی کو اپنی وفاداری بدلنے پہ اپنی سیٹ سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا. ایک ہی لاجک ہے نا, اس لیے آپ نے آزاد بنایا ہے. کیا ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ ابھی بھی اور بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ بندے اور کم ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, سلسلہ ختم نہیں ہوا اور شدت آئے گی. جس دن 6 آنریبل جج صاحبان نے ہائی کورٹ کے خط لکھا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوتی ہے. اس میں انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان مائنس ہوگا, میں نے پرائم منسٹر شپ بھی اسی لیے چھوڑی, شہباز صاحب بھی اس لیے آئے. آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کا شروع سے لے کے فارن فنڈنگ کیس ہو تو ٹارگٹ پی ٹی آئی, انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو ٹارگٹ پی ٹی آئی, اگر کاغذات چھینے جا رہے ہیں تو ٹارگٹ پی ٹی آئی, الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے تو ٹارگٹ پی ٹی آئی. تو میری اطلاع کے مطابق اس خطرے کو جو 6 جج صاحبان ہیں اسے 4-5 دن روکنے کی کوشش کی گئی اور بڑی بڑی آفرز بھی ہوئیں. اس کے بعد اتفاقاً محترم جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے ریجیکٹ بھی کر دیا, اور 6 جج صاحبان جب 100 موٹو لیا گیا اسی سلسلے میں میٹنگ کر رہے تھے. تو اب اس کے بعد الیکشن کمیشن تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے جو میکسیمم کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. لیکن کیا یہ سب کچھ الیکشن کمیشن خود ہی کر رہا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھینا, پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا, پھر فائدیسہ صاحب نے لے لیا. فائدیسہ صاحب سے 6 جج صاحبان انصاف مانگنے جاتے ہیں تو وہ جن سے شکوہ ہوتا ہے انہی حکومت کو بنا لیتے ہیں, اور ماضی میں خود ججوں کے بینچ پر بینچ فکسنگ کا الزام لگاتے تھے. اب انہوں نے کیا کہ پہلے نمبر پہ خود ہے, تیسرے منیب اختر کو مس کیا, پھر اس کے بعد اس پہ بھٹی صاحب اس پہ جو آرڈر نکلا تھا اس کے نیچے بریکٹس میں لکھا ہوا تھا all available judges at the principal seat, یعنی کہ جو جتنے جج اسلام آباد میں اویلیبل تھے اس کی بیسس پہ ان کو انہوں نے اس بینچ میں ڈالا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے نہیں, کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوا, یہی 7 لوگ تھے اسلام آباد میں. وہ تو لیٹر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. وہ تو آج انہوں نے غالباً کہا ہم یوٹیوب بھی اپنا بنا رہے ہیں. بلایا جا سکتا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اگر انصاف دینے والے ہی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے, ان کی فیملیاں محفوظ نہ ہوں گی. دیکھیں ہمارے صحافیوں میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے, ہر ٹی وی پہ پریشر ہے. کیا کوئی لیٹر لے کے گیا ہے کہ جناب ہمیں یہاں سے پریشر آ رہا ہے؟ اور ٹی وی پہ تو پریشر ہر دن میں کو 5 دفعہ آتا ہے, کیونکہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں. گزارش یہ ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے خلاف اور سختی ہوگی, اور اس کو پی ٹی آئی نہیں مانے گی, اور چیف جسٹس کسی بھی قیمت پر فل بینچ نہیں بنائیں گے. اس کی یقین دہانی انہوں نے اپنے ساتھی ججوں کو کرا دی ہے. اس سے زیادہ میں آگے نہیں جاتا. بدقسمتی ہے کہ جس وطن عزیز میں سپریم ہائی کورٹ کے جج صاحبان, اور یہ آپ تو اور عامر فاروق صاحب نے کہہ دیا یہ ہائی کورٹ کو تھریٹ ہے. تو عامر فاروق صاحب سے نہایت ادب سے سوال ہے, جب آپ کے 6 ساتھی ججوں نے کہا کہ ہمارے بنوئی کو اٹھا لیا گیا, ہمارے گھروں میں کیمرے لگے, تو اس وقت انہوں نے کارروائی کیوں نہ کی؟ آج یہ جو آیا ہے آپ کے سامنے لیٹر آیا ہے انتھریکس, یہ بیسیکلی جاپان میں خطرناک لوگوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مظہر مجھے ایک چیز بتائیں کہ میرا اپنا ذاتی خیال تھا, میں نے کل شو میں بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب اٹیمپٹس ہو رہی ہیں اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی. پہلے خیال تھا کہ کمیشن کے تھرو اس معاملے کو لٹکایا جائے گا, بٹھایا جائے گا. خیر سپریم کورٹ کو لیٹس ناٹ جمپ دا گن, کل ہمیں بڑا کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے پروسیڈ کرے گی سپریم کورٹ اس کے اوپر. لیکن جب وہ حسنات کی خبر چھپی ہوئی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں, سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, اچھا ان کی خبر لکھتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ جی جب یہ انہوں نے تصدق جیلانی صاحب نے فیصلہ اس لیے کیا کہ ان کو یہ پتہ لگا کہ جو فل کورٹ
بیٹھا تھا میٹنگ، سیکنڈ میٹنگ ہوئی، اس میں یونینیمس ڈیسیجن نہیں تھی، تمام ججز اس کے حق میں نہیں تھے کہ کمیشن بننا چاہیے، اگرچہ وہ منورٹی میں تھے ان کے مطابق، لیکن یہ یونینیمس نہیں تھی۔ تو انہوں نے ایک تو اس سے گھبرائے، پھر انہوں نے منٹس آف دا میٹنگ مانگے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا، وہ ان کو دونوں طرف سے نہ سپریم کورٹ نے نہ گورنمنٹ نے کسی نے منٹس نہیں دیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اب گند پڑ رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، بیکاز لا منسٹر نے کیٹیگوریکلی ایک پروگرام میں کہا کہ انہوں نے اپنی کنسنٹ دی تھی اور ان سے 2 بار بات ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ڈیفیوز یہ کر رہی ہے، اب فائزیسا صاحب اس کو ڈیفیوز کریں گے، بٹھائیں گے، لیکن جب ججز کو لیٹرز آ جاتے ہیں ویدر رائٹ اور رانگ اینتھریکس ہے یا نہیں ہے، یہ تو معاملے کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ خاتون کوئی ٹوبا ٹیکسنگ میں بیٹھا ہوا بندہ یا بندی اتنے وہ آن دا رول تھے کہ سڈنلی فلک نظر آئے گا جوڈیشری کا اور ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا۔ نہیں مالک، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہوگا۔ دیکھیے ایک بات اچھی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر معاملے پہ فل کورٹ میٹنگ کی ہے، جو بدقسمتی سے عمر بندیال صاحب نہیں کرتے تھے۔ عمر بندیال صاحب نے اپنی ایک کلوز ڈور شاپ بنائی ہوئی تھی 3 ججوں کی، اور وہی بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے سارے۔ تو ایٹ لیسٹ فل کورٹ میٹنگ اگر ہوتی ہے، چاہے اس میں اکثریتی فیصلہ ہو، لیکن تمام 14-15 ججز جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا۔ ابھی بھی اگر فرض کریں 7 رکنی بینچ یہ ہیئرنگ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ کسی کو نہیں پسند آتا، تو وہ جب آپ اپیل کریں گے، اور 184(3) میں اب اپیل کا رائٹ بھی دے دیا گیا ہے، تو جب اپیل کریں گے تو وہ ظاہر ہے فل کورٹ بیٹھے گی پھر اس کے بعد، کیونکہ وہ اپیل پھر اسی لیے غالباً اس چیز کا اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جی 7 رکنی میں یہ ججز بھی انکلوڈ ہونے چاہیے تھے، نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن الٹیمیٹلی یہ لاسٹ ہیئرنگ نہیں ہوگی، اس کے بعد ایک اپیل بھی ہوگی۔ جو اس فیصلے جو بھی اس پہ ڈس ایگری کرے گا وہ پھر فل کورٹ میں جا سکتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ میٹر اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو لیٹر آج ملا ہے یہ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، مجھے یہ بڑی سیریس وارننگ لگتی ہے کہ انہیں یہ وارننگ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو پچھلا خط لکھا تھا وہ ظاہر ہے جب کورٹ آگے چلے گی تو ان کو بلا بھی سکتی ہے کورٹ، ان کے معاملات کو اس طرح ٹیک اپ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ جا کے اگر وہ ہوتے ہیں تو کہ وہ جا کے اپنا کوئی اگر اس طرح کا بنتا ہے کمیشن کے اس میں جا کے اسٹیٹمنٹس دیں، تو یہ ایک وارننگ لیٹر ہے بیفور دی ہیئرنگ جو کل شروع ہونے والی ہے۔ یہ ان ججز کے لیے ایک وارننگ نظر آتی ہے کہ ان ججز کو وہ وارننگ دی گئی ہے کہ اور آگے آنے والوں کو بھی دی جائے۔ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ہیئرنگ کل شروع ہو رہی ہے جس میں سارے خد و خال طے ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ اس سے پہلے جو انڈین موویز میں ورڈ یوز کرتے ہیں چتاونی دی گئی ہے کہ تھنک ٹوائس، بوتھ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اور سپریم کورٹ کے ججز دونوں کے لیے وارننگ ہے اس میں؟ بالکل ہے مالک، یہی لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے اس کی ٹائمنگ بڑی خطرناک لگتی ہے، جسٹ بیفور دی ہیئرنگ۔ ہاں کہ اگر اس باری ٹیلکم پاؤڈر ہے تو اگلی باری اینتھریکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی جب لیبارٹری کی رپورٹ آئے گی اس میں کیا ہوگا، لیکن اس میٹر کو بھی کل ٹیک اپ کرنا چاہیے 7 رکنی بینچ کو۔ جو یہ لیٹر ملے ہیں ان کے اس میٹر کو بھی، کیونکہ اب یہ ایک طریقے سے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، بات کھلتی جا رہی ہے، کہیں تو یہ تحقیق میں پتا چلے نا کہ لیٹر آیا کیسے ہے، کس نے ڈیلیور کیا، کسی نے ڈیلیور کیا ہوگا نا یہ لیٹرز، کس نے ڈیلیور کیا، کس نے لا کے ان کو لیٹر دیا۔ چلیں مجھے مظہر واپس گفتگو جاری رکھتے ہیں، مجھے ایک بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے، لیٹس ٹیک اے بریک۔ ابھی بریک کے بعد بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، پلیز اسٹے ود اس۔